نستعين وهو خير معين۔ آیا جب مولا نے یہ کہا ہو کہ ہر حالت میں میرے بیٹے کی جان بچانا ہے، اور پتہ نہیں کہ بیٹا زید ہے یا عامر، ایک کافر حربی ہے اور دوسرا بیٹا ہے، اب پتہ نہیں چلتا کہ کون سا واجب القتل ہے اور کون سا بیٹا ہے کہ اس کو بچانا واجب ہے۔ کل علم اجمالی اس میں بات چل رہی تھی۔ بیٹا جو ہے اس کے سلسلے میں علم اجمالی ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک تو بیٹا ہے مولا کا، اور مولا نے شدید بات کہی ہے کہ کسی طرح میرے بیٹے کو قتل نہیں ہونا چاہیے، آپ کافر حربی کو ماریں لیکن میرے بیٹے کو جو ہے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورتحال میں چاہے شبہ محصورہ ہو چاہے شبہ غیر محصورہ ہو، جب مولا نے اتنی تاکید کی ہوئی کہ میرے بیٹے کو جو ہے کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کسی بھی طریقے سے بیٹے کو قتل نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ ان دو بزرگوار کے نزدیک، جو دو بزرگوار علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ کی بھی اجازت دیتے، وہ بھی یہاں پر آ کر کے ماند پڑ جائیں گے۔ دو بزرگوار کون ہیں؟ ایک آقائے محقق خنساری اعلی اللہ مقامہ، اور دوسرے محقق قمی اعلی اللہ مقامہ۔ قوانین میں یہ دو بزرگوار کہتے ہیں کہ مخالفت قطعی علم اجمالی کیا جا سکتا ہے، علم اجمالی میں مخالفت قطعیہ جائز ہے۔ اور کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ مخالفت قطعیہ علم اجمالی کوئی معنی رکھتا ہو۔ ہم اس لیوان کو بھی اٹھا کے پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں شک ہو رہا ہے، اس لیے برات جاری کریں۔ اس لیوان کو بھی اٹھا کے پی سکتے ہیں کیونکہ اس میں شک ہو رہا ہے کہ نجس ہے یا نہیں، اصل برات جاری کرتے، اس کے اندر بھی اصل برات جاری کرتے، اس کو بھی پی سکتے، اور دونوں کے اندر اصل برات جاری کرتے، دونوں کو پی لے، مخالفت قطعیہ انجام دے، تو اس میں کوئی ظاہراً معنی نہیں ہے آغائے محقق خراسانی کے نزدیک اور آغائے قمی کے نزدیک۔ دونوں کہتے ہیں کہ بھئی دونوں میں کوئی معنی نہیں ہے، دونوں مخالفت قطعیہ کر سکتے ہیں نہیں۔ وہ بھی اس جگہ پر آ کے ماند پڑ گئے کہ جہاں پر مولا نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ آیا یہ دو بزرگوار بھی اس مورد میں جہاں بیٹے کا مسئلہ ہے ان کے لیے ممکن ہے کہ زید کو بھی کافر حربی سمجھتے ہوئے قتل کر دے، عمر کو بھی کافر حربی سمجھتے ہوئے قتل کر دے، اور مخالفت قطعیہ انجام دے کہ دو میں سے ایک ضرور مولا کا بیٹا تھا، وہ بھی قتل ہو جائے ضمناً۔ کیا ایسا کام جو دوسری جگہ مخالفت قطعیہ کی اجازت دیتے تھے یہ دو بزرگوار، یہاں بیٹے کے مسئلے میں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا نے جب کہا ہے کہ انی لا ارضی بقتل ولدی،
میں اپنے بیٹے کے قتل پر کسی طرح راضی نہیں ہوں، وَلَوْ كَانَ وَلَدِي غَيْرَ مُشَخَّصٍ، اگرچہ کہ میرا بیٹا مشخص نہ ہو زید و عمرو میں سے کون سا ہے، پھر بھی بیٹے کو قتل کرنے کی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ تو علم اجمالی بھی گویا کہ آج اسی تصریح کی طرح ہو گیا ہے کہ بیٹے کو کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے چاہے مشخص نہ بھی ہو، ایسا علم اجمالی ہو گیا۔ بحفظ بیٹا آیا ممکن ہے کہ آغا محقق خراسانی اور آغا قومی جب ان سے سوال کیا جائے کہ اس طرح مولا نے تعبیر کی کہ انی لا ارضی بقتل ولدی ولو کان ولدی غیر مشخص، آیا اس کے باوجود آپ یہاں پر مخالفت قطعیہ علم اجمالی کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، یہ یہاں پر حرام سمجھتے ہیں؟ اگر حرام نہیں سمجھتے جیسے کہ دوسرے موارد میں ہیں تو پھر تو زید و عمرو دونوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوگی، اور حرام سمجھتے مخالفت قطعیہ کی تو کم سے کم موافقت قطعیہ انجام نہ دیں تو کم سے کم ایک کو مار سکتے ہیں، ایک کو نہیں ماریں گے تاکہ مخالفت قطعیہ لازم نہ آئے، ولو ان کہ ہم موافقت قطعیہ کے قائل ہے کہ دو میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مارا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو مارا جائے ایک کو نہ مارا جائے، کیونکہ جو ہے موافقت قطعیہ بھی اگر واجب نہ ہو، مخالفت قطعیہ بھی حرام نہ ہو، تو ایک کو مارنے کی زیادہ اجازت ہو سکتی ہے۔ آیا جب ولد مردد زید و عامر کے درمیان اور معلوم نہیں ہے کہ یہ حرمت قتل کا جو فتویٰ مولا نے دیا ہے، کیا یہاں پر دو بزرگواران آغا خراسانی اور آغا قومی، کیا یہ دونوں اجازت دیں گے کہ مخالفت قطعیہ کی اجازت ہو، جبکہ مولا نے تصریحاً جیسے کہ کہا ہو کہ مشخص نہ ہونے کے باوجود میرے بچے پر آنچ نہیں آنا چاہیے، تو کیا پھر بھی یہاں پر دو بزرگواران اجازت دیں گے کہ مخالفت قطعیہ انجام دی جائے اور دونوں بچوں کو قتل کر دیا جائے، زید و عمرو کو؟ کہتے ہیں یہاں پر یہ دونوں بزرگوار بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسے علم اجمالی میں جہاں پر اتنی شدت کے ساتھ مولا کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میرے بچے کو کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے، ایسے مورد میں دونوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں کو قتل کر کے مخالفت قطعیہ انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی قتل کرے اس کو بھی قتل، تو یقیناً جو ہم نے مخالفت کر دی مولا کی کہ مولا نے کہا تھا کہ بیٹے کو کچھ آنچ نہیں آنا، ہم نے دونوں کو قتل کر دیا، یقیناً مخالفت ہو گئی ہے، نہیں ایسی مخالفت قطعیہ لازم نہیں آنا چاہیے۔ یہ دونوں بزرگوار بھی اس مسئلے میں پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ہیں نہیں، ایسے مورد میں جو ہے وہ قتل، السلام علیکم، قتل کرنے کی اجازت نہیں اور مخالفت قطعیہ کی اجازت نہیں، مگر کیا آپ کو مکلف بھی مردد نظر نہیں آ رہا؟ دوسری طرف سے آپ کو یہ علم بتکلیف نہیں ہے کہ بیٹے کو نہ مارا جائے، اگر مولا اس طریقے کی تعبیر کرتا ہے کہ
تکلیف کا علم ہو جائے کہ بیٹے کو نہ مارا جائے، اور جان امور مہمہ میں سے خاص طور پر جو ہے اپنے مولا کے بیٹے کی جان تو زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور چونکہ مردد ہے تو یہ علم اجمالی اتنا سخت ہے کہ گویا تصریح کیا گیا ہو کہ میرے بیٹے پر کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں پر مجرے اصالت الاشتغال جاری ہے، یعنی دونوں سے اجتناب کریں گے اور دونوں کو شک کے در مکلف بہی کی صورت میں قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کوئی بات مشخص نہیں ہو جاتی ہے۔ یہاں مکلف بہی عدم قتل ولد ہے جو زید و عمر کے درمیان دائر ہے۔ مکلف بہی تردید کی وجہ سے تکلیف سے استثناء نہیں ہو سکتا، شک سبب نہیں بن سکتا ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہ کریں اور ولد کو تکلیف دینے کی کہ ولد کو قتل نہ کیا جائے اس پر شک کی وجہ سے عمل نہیں ہو سکتا، تکلیف اپنی جگہ پر باقی رہے گی اور کسی طرح ولد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ بس محقق خراسانی اور محقق قومی دونوں اس مورد میں، جبکہ علم اجمالی کے مورد میں وہ مخالفت قطعیہ کی اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن اس مورد میں اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ جان کا مسئلہ امور مہمہ میں سے خاص طور پر مولا کے ولد کی بات ہے تو اور بھی مہم در مہم ہو جایا کرتا ہے۔ اس بنیاد پر یہاں پر یہ دونوں بزرگوار بھی مخالفت قطعیہ کی یہاں پر اجازت نہیں دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ